من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 نمبر آیا سورہ شعراء۔ قال لمن حولہ الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأتی به ان کنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین۔ صدقت یا رب العالمین۔ قال کہا اس نے، لمن ان کے لیے، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، الا کیا نہیں، تستمعون تم سننے والے، قال اس نے کہا ربکم تمہارا رب، ورب آبائکم اور تمہارے بڑوں کا رب، اولین جو پہلے گزر چکے۔ قال اس نے کہا ان یقیناً رسولکم تمہارا رسول، الذی وہ جو ارسلہ بھیجا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، لمجنون یقیناً دیوانہ ہے۔ قال انہوں نے کہا رب المشرق وہ مشرق کا رب ہے، والمغرب اور مغرب کا رب ہے، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، ان کنتم اگر ہو تم، تعقلون عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے۔ قال اس نے کہا لئن اگر، اتخذت بنایا تو نے، الہن معبود، غیری میرے ماں سوا، لاجعلنک میں ضرور کروں گا تجھ کو، من المسجونین قیدیوں میں سے۔ قال انہوں نے کہا اولو جئتک کیا اگر لاؤں میں تیرے پاس، بشیء کوئی چیز، مبین واضح۔ قال اس نے کہا فاتی بہ پس لا اس کے ساتھ، ان کنت اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے۔ فالقا پس ڈالا انہوں نے، عصاہ اپنی لاٹھی کو، فیضا پس وہ ہیا وہی، ثعبان اژدہا تھا، مبین بڑا واضح۔ ونزع اور کھینچا انہوں نے، یدہ اپنے ہاتھ کو، فیضا پس وہ ہیا وہی، بیضاء سفید تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ پچھلے سبق میں جو ہم نے کل پڑھا اس میں تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اس نے ان کو طعنہ دیا کہ تو ہم میں زندگی کے بہت سال گزار چکا، جب تو چھوٹا تھا ہم نے تیری پرورش کی اور تو نے ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ ہمارا ایک بندہ قتل کر دیا اور تو ناشکرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جب میں نے وہ قتل مجھ سے ہوا اس وقت یقیناً میں جو تھا وہ نادانی میں تھا یا میں بے خبر تھا اس معاملے میں، میں تم لوگوں سے فرار ہو کر کے گیا جب مجھے تم سے ڈر محسوس ہوا، پھر میرے رب نے مجھ کو شریعت اور رسالت عطا کی، اور تیری نعمت جو تو مجھ پہ احسان جتلاتا ہے یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا۔ فرعون کہنے لگا کون ہے رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ جب یہ باتیں ہو گئیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ زمین و آسمان کا رب ہے۔ اب پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں، اب وہ کیا کہے کہ وہ تو خود پیدا ہوا اور اس کی پیدائش سے پہلے زمین و آسمان بن چکے تھے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز فرعون کے پیدا ہونے سے پہلے بن چکی تھی۔ وہ کیسے کہے کہ میں نے آسمان بنائے، میں نے زمین بنائی، میں نے چاند سورج بنائے؟ چاند سورج کے تو بعد وہ خود پیدا ہو رہا ہے۔ یہ دلیل جب انہوں نے دی تو اب اس کے پاس جواب نہیں تھا، اب اس نے اپنے حواریوں مواریوں کو مخاطب کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نظریں ملانے کی جسارت بھی نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے، ساتھ والوں کو کہہ رہا ہے قال لمن حولہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اس کے، ان سے کہہ رہا ہے الا تستمعون سنتے نہیں ہو اس کی بات؟ کیا کہہ رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام؟ سنتے نہیں ہو؟
یعنی وہ ڈائریکٹ اب مخاطب نہیں ہو رہا موسیٰ علیہ السلام سے، دائیں بائیں اب بات کر رہا ہے کہ جس طرح اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جواب نہیں ہے، تو دائیں بائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، اور جتنے تمہارے پہلے گزر چکے سب کا رب وہی ہے، سب کو پالنے والا وہی ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے. اب پھر فرعون ہکا بکا کے کیا جواب دے. موسیٰ علیہ السلام تو پورے جلال کے ساتھ بات پہ بات اس کے دربار میں اسے گید رہے، رگڑا لگ رہا ہے اس کو اپنے دربار میں ہی، اور کہہ رہے تمہارا بھی رب، تمہارے بڑوں کا بھی رب، زمین و آسمان کا رب، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کا رب، اور تمہارے گزر جانے والے پہلوں کا بھی رب. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. اب جواب نہیں تھا تو ذاتیات پر اتر آیا، کہنے لگا یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نا، یہ استغفر اللہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کی تو عقل کام نہیں کرتی. استغفر اللہ. اب ذاتیات پہ، ذاتی زندگی پر حملہ کر دیا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. کہنے لگا ان رسولکم، یقیناً یہ رسول جو تمہاری طرف ہے، الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا، لمجنون، یہ تو دیوانہ ہے. استغفر اللہ. پھر موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے پھر جواب دیتے قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. میرے رب کا تعارف پوچھتے ہو، میں تمہیں بتلاتا ہوں، آسمان و زمین ان کے درمیان جو کچھ تمہارا، تمہارے بڑوں کا، مشرق و مغرب کا، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کا رب میرا رب ہے، جس کی طرف سے میں رسول بن کر کے آیا ہوں. ان کنتم تعقلون، اگر تم میں عقل نام کی کوئی چیز ہے تو یہ دلائل، یہ باتیں بہت بڑی ہیں جو میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھنے والے ہو. اب وہ غصے میں آیا، تل ملانے لگا، کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. تو میرے سوا خدا بناتا ہے، میرے سوا معبود بناتا ہے، اگر تو نے ایسا کیا میں تجھے قید میں ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا. اگر تو میرے سوا کسی کی عبادت کی بات کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے کسی کو خدا سمجھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، قید میں ڈال دوں گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگر میں کوئی بڑی واضح چیز تمہارے سامنے لے کے آؤں پھر بھی جیل میں ڈالو گے مجھے؟ کہنے لگا قال فأت بہ ان کنت من الصادقین. لاؤ، کیا دکھانا چاہتے ہو؟ اگر سچے ہو تو دکھاؤ کوئی دلیل، لاؤ کوئی ہمارے سامنے بات. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی وہ لاٹھی، عصا، جسے عصائے موسوی کہا جاتا ہے، اسے اللہ کے حکم سے انہوں نے پھینکا. کیونکہ یہ پہلے ایک مرتبہ ہو چکا تھا جب اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہوا. اس وقت مالک نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، کہنے لگے یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور میں اپنی بکریوں کے لیے ان سے پتے بھی جھاڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسے زمین پہ پٹکو. جب زمین پہ اس لاٹھی کو، ڈنڈے کو گرایا تو وہ تو سانپ بن گیا. اب موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے وہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے پکڑ لیجئے، ہم اسے پہلی حالت میں سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم پہلی حالت میں اسے لے آئیں گے. پکڑ لیا تو وہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں اس لاٹھی کو انہوں نے پھر پھینکا. فَأَلْقَى عَصَاهُ، اپنے ڈنڈے کو انہوں نے زمین پہ پھینکا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس ہو گیا وہ، ثعبان کہتے ہیں بڑا اژدہا بن جانا، ایناکونڈا، بڑا اژدہا بن جانا، مبین، واضح طور پر. یہ واضح کیوں کہا گیا؟ یہ اصل میں آگے جب آئے گی جادوگروں کی بات، وہاں پر اس بات کو، یہ اس لفظ کو پھر بیان کریں گے کہ مبین کیوں کہا. تو پھر دوسرا معجزہ انہوں نے دکھایا، وَنَزَعَ يَدَهُ، انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچا، یعنی اپنی بغل میں اپنے ہاتھ کو کھینچا، نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ روشن تھا، سفید تھا، روشن تھا، دیکھنے والوں کے لیے وہ روشن تھا. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسا روشن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے کوئی اذیت یا تکلیف کا معاملہ نہیں تھا، تکلیف والا معاملہ نہیں تھا. یعنی بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر دکھایا گیا.
اب اس نے کیا جواب دیا، فرعون نے کیا کہا، کیا رد عمل اس کا آیا اور اس کے حواریوں کا کیا رد عمل ان دونوں معجزات پر آیا، اور انہوں نے اس کے بارے میں پھر آگے کیا تدبیر کی، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ فرعون کہنے لگا اپنے ارد گرد لوگوں سے، کیا تم غور سے سنتے نہیں ہو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ رب تمہارا بھی، تمہارے باپ دادا کا بھی جو پہلے گزر چکے۔ فرعون کہنے لگا یہ جو تمہاری طرف رسول بن کر کے آئے ہیں یہ تو مجنون ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب وہی ہے، اگر تم عقل رکھنے والے ہو۔ فرعون کہنے لگا اگر تم میرے سوا کسی کو معبود عبادت کے لائق سمجھتے ہو تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر کے آؤں پھر بھی؟ اس نے کہا لاؤ کیا ہے تمہارے پاس اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ روشن تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ بچے کی نماز جنازہ کے حوالہ سے کل ہم نے ایک طویل دعا پڑھی، اے اللہ اس بچے کو میزبان بنا، ذخیرہ بنا والدین کے لیے، سفارشی بنا اور ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اے اللہ اس بچے کے ساتھ اس کے والدین کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے، اور اس کے والدین کو بہت بڑا اجر عطا فرما، اور اس بچے کو صالح مومنین کے ساتھ ملا اور ابراہیم علیہ السلام کی کفالت عطا فرما، اپنی رحمت کے ساتھ جہنم کی آگ سے بچا، اور اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر اور اہل کے بدلے بہتر اہل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پہلے گزر چکے اور ہمارے ان بچوں کو اور ہمارے جو بھی ایمان میں پہلے سبقت لے جا چکے ان سب کو معاف فرما۔ اور مختصراً یہ بھی دعا پڑھی جا سکتے، اللہم اجعلہ لنا فرتم و سلفم و اجرا۔ اللہم اے ہمارے اللہ، اجعلہ کر دے تو اس کو لنا ہمارے لیے، فرتن میزبان، و سلفا اور پہلے جانے والا، و اجرا اور اجر کا باعث۔ سلف پہلے جانے والا، فرتا جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو میزبان بنائیں گے، استقبال کرنے والا بنائیں گے اپنے والدین کے لیے، تو اس وجہ سے ایسے انہیں میزبان بنا، پہلے جانے والا اور اجر کا باعث بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پہلے بھی آپ کے گوش گزار یہ کر چکا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی بندے کا چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں جو روح قبض کر کے لے کے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے کر کے آئے ہو، اس کا رد عمل کیا تھا؟ جس بچے کی روح قبض کر کے لائے ہو اس کے والدین کا رویہ کیا تھا جب ان کا بچہ فوت ہوا؟ تو فرشتے جواب دیں گے یا اللہ وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہہ رہا تھا اور تیری حمد کہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ فرشتے جواب اللہ تعالیٰ کو دیتے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کے اوپر ایک کتبہ لکھ کر کے لگاؤ کہ یہ بیت الحمد ہے، حمد کا تعریف والا گھر ہے۔ کس کے لیے؟ میرے اس بندے کے لیے جس کا بچہ فوت ہوا اور اس نے بچے کے فوت ہونے پر بھی میری ہی حمد بیان کی، اس کے لیے جنت میں یہ گھر بنا دو۔ تو اس کے اوپر نیم پلیٹ لگ جاتی ہے بیت الحمد کی کہ یہ حمد والا گھر ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھیں، اور اگر آزمائشیں آئیں تو صبر کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔